کیا آپ جانتے ہیں انسان کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ شیطان ہمیشہ کے لیے مردود کیوں ہوا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں اتارا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل کہانی بیان کریں گے۔ آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور انسانیت کے باپ ابو البشر ہیں۔ آپ کی کہانی قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ آیات نمبر 30 تا 39، سورۃ الاعراف، سورۃ الحجر، سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف، سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین میں یہ قصہ انسان کی تخلیق، اللہ کی رحمت، شیطان کی دشمنی، توبہ کی قبولیت اور زمین پر خلافت کے سبق سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے تفصیل سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا ارادہ تخلیق اور فرشتوں سے مشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تمہیں نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے۔ یہاں فرشتوں کا سوال اعتراض نہیں بلکہ تعجب اور حکمت دریافت کرنا تھا۔ بعض تفاسیر کے مطابق فرشتوں کو جنات کی سابقہ فساد اور خون ریزی کا علم تھا، اسی لیے انہوں نے یہ کہا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن میں ہے، انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12، اور خلقہ من تراب، سورۃ آل عمران آیت نمبر 59۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے مختلف رنگوں اور انواع کی مٹی اکٹھی کی، سرخ، سیاہ، سفید وغیرہ، اس لیے انسانوں میں مختلف رنگ اور مزاج پائے جاتے ہیں۔ ترمذی، ابو داؤد۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا مجسمہ بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ جب روح پھونکی گئی تو آدم نے چھینکا اور الحمدللہ کہا۔ اللہ نے جواب میں رحمت نازل فرمائی۔ محترم سامعین کرام، حضرت آدم کا قد بہت بلند تھا۔ حدیث میں 60 ہاتھ تقریباً 30-40 میٹر بیان ہوا ہے، لیکن زمین پر آنے کے بعد عام انسانوں جیسا ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، نمبر 3، اسماء کا علم اور فرشتوں کا سجدہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔
وعلم آدم الاسماء کلہا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ پھر فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے سکھایا۔ تب اللہ نے آدم سے کہا کہ نام بتاؤ۔ آدم نے بتا دیے، اس سے آدم کی برتری ثابت ہوئی۔ محترم سامعین کرام، پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس جو جن تھا اور فرشتوں میں شامل تھا نے انکار کیا۔ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ محترم سامعین کرام، مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کو تکبر کی وجہ سے اللہ نے راندائے درگاہ کر دیا اور شیطان بنا دیا۔ شیطان نے کہا کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرے گا، مگر اللہ کے مخلص بندوں پر اس کا زور نہ چلے گا۔ محترم سامعین کرام، نمبر 4، حضرت حوا کا پیدا ہونا اور جنت میں رہائش۔ اللہ نے حضرت آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ محترم سامعین کرام، حدیث میں ذکر ہے، قرآن میں اشارہ، خلق منہا زوجہا، سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن و حدیث میں صراحت نہیں، بعض کہتے ہیں گندم، انگور یا انجیر کا، مگر اہم بات منع کی گئی چیز کی نافرمانی ہے۔ نمبر 5، محترم سامعین کرام، شیطان کا وسوسہ اور غلطی۔ شیطان نے دشمنی میں آدم اور حوا کو بہکایا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے اور کہا کہ یہ درخت کھاؤ تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہو گے۔ دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ محترم سامعین کرام، فوراً ان کے کپڑے اتارے گئے اور شرمگاہیں کھل گئی، وہ جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے پوچھا تو آدم نے کہا شیطان نے بہکایا، حوا نے بھی یہی کہا۔ یہ غلطی تھی، گناہ عمد نہیں، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، مگر یہ فراموشی یا اجتہادی غلطی تھی۔ نمبر 6، محترم سامعین کرام، توبہ اور زمین پر حبوط۔ آدم اور حوا نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور کلمات سکھائے، پھر فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں تمہارا ٹھکانہ اور سامان زندگی ایک وقت تک ہے۔ یہ حبوط سزا نہیں بلکہ منشا الہی کے مطابق تھا،
کیونکہ آدم کو زمین کا خلیفہ بنانا مقصد تھا۔ بعض روایت میں آدم سری لنکا یا ہندوستان میں اور حوا جدہ میں اترے، پھر عرفات میں ملے، اس لیے عرفات کا نام زمین پر زندگی اور اولاد۔ محترم سامعین کرام، زمین پر آ کر آدم اور حوا نے زندگی شروع کی۔ آدم نبی بنے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کی اولاد میں جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، شادیاں کراس ہوتی تھی، ایک جڑوا لڑکی کی دوسرے کے لڑکے سے مشہور بیٹے حابل، قابل کا بھائی، قابل جو حابل کو قتل کر کے یہاں قاتل بنا، اور شیث علیہ السلام جو آدم کے بعد نبی ہوئے۔ حضرت آدم کی عمر تقریباً 1000 سال تھی، انتقال کے بعد شیث نبی ہوئے۔ سبق اور حکمت: انسان کی عظمت، اللہ نے آدم کو اپنی روح سے نوازا اور علم دیا۔ تکبر کی بڑائی، شیطان تکبر کی وجہ سے ملعون ہوا۔ محترم سامعین کرام، توبہ کی قبولیت، اللہ تواب الرحیم ہے، سچی توبہ قبول کرتا ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جنت سے حبوط کے بعد زندگی جد و جہد اور امتحان ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور حضرت آدم کی طرح توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک شیئر کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔